أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج میں کبر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کبر کا معنی ہوتا ہے تکبر. یہ بھی ایک قلبی بیماری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر جانتا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے، اور جب یہ چیز دل میں آتی ہے تو انسان دوسروں کو بنظر حقارت دیکھتا ہے، ان کے ساتھ صحیح طریقے سے سلام نہیں لیتا، ان کے دکھ درد میں جس طرح شامل ہونا چاہیے اس طرح شامل نہیں ہوتا، کئی نیکیوں میں داخل نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان میں شامل ہونا میری شان کے خلاف ہے، میرے واسطے یہ میرے واسطے یہ حد کے عزت ہے. تو اس طرح سے کر کے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے. سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تکبر کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین کافروں سے میں سے ہو گیا. تو بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ حسد اور کبر یہ دونوں آپس میں یہ سگے بھائی ہیں. حسد اور کبر، کہ دوسروں سے حسد کرنا یہ کبر ہے، اور کبر دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ ایک طرح سے حسد کا ہی دوسرا رخ ہے. تو حسد اور کبر وہ لازم و ملزوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دکھائی کہ کبر کے مقابلے میں ہے تواضع. کبر تکبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اس کے مقابلے میں تواضع عاجزی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجز بندے پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ سارے فرشتوں تم سجدہ کرو. تو ابلیس نے انکار کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ فرشتہ تھا نہیں، مگر چونکہ وہ ایک عرصہ دراز سے فرشتوں میں رہ رہا تھا اس لیے وہ ان کے اندر شمار کیا گیا. اس کا رہنا سہنا فرشتوں کے ساتھ تھا، اس لیے وہ فرشتوں میں گن لیا گیا. اپنی ظاہری شکل اور رہائش اور بود و باش کے حوالے سے وہ تھا نہیں ان میں سے. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے. تو اس کے لیے تو اعزاز تھا کہ اگر وہ سجدے میں داخل ہو جاتا، کہ فرشتوں میں سے نہ ہونے کے باوجود وہ گویا کہ فرشتوں میں شمار کیا گیا ہے. اس کے لیے تو یہ عزت کی بات تھی، مگر اس نے تکبر کیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، جہنمی ہو گیا. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جو کہ سب فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے مرتبے کا کوئی فرشتہ نہیں ہے. جیسا کہ ان بشر رسولوں میں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، انسانوں میں سے جو رسول ہیں، اسی طرح فرشتوں میں سے جو رسول ہیں، کیونکہ رسول یا فرشتے ہوتے ہیں اور یا انسان. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ رسول چنتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے. تو فرشتوں میں سے جو رسول ہیں ان میں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام سب سے بلند تر ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا. اللہ کے حکم پر سب سے پہلے انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا
کہ ہم تو فرشتے، تو ہم کیوں سجدہ کریں؟ نہیں، انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کا ان کو اعزاز ملا کہ ان کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا سبحان سبحان ان کی اس تواضع کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے حکم کو سب سے پہلے لبیک کہا۔ تو جس نے تواضع کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سربلند فرما دیا، اور جس نے انکار کیا، جس نے تکبر کیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور اسی لیے شیخ سعدی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تواضع عزازیل را خوار کر، زندان لعنت گرفتار کر۔ اور دوسرا شعر ہے ان کا کہ تواضع کند ہوش مند گزیں، نہت شاخ پر میں و سر برزنی۔ فرماتے ہیں کہ تکبر عزازیل را خوار کر، تکبر نے عزازیل کو یعنی شیطان کو خوار کیا، بزندان لعنت گرفتار کر، اور اس کو لعنت کی قید میں ڈال دیا۔ تو فرماتے ہیں تواضع، کہ تواضع کہا نہت شاخ، تواضع کند ہوش مند گزیں، جو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ تواضع کرتا ہے۔ اس کی مثال دی انہوں نے کہ نہت شاخ پر میں و سر برزمین، کہ جس شاخ پہ پھل لگا ہوتا ہے اس کا سر جھکا ہوتا ہے، جس شاخ پہ پھل نہ ہو وہ اکڑی ہوتی ہے، وہ اوپر کو جاتی ہے، کیونکہ اس پہ پھل ہے ہی نہیں تو جھکے کیسے؟ جس پہ پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے جی۔ اور اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں سمجھدار لوگ حکما، کہ وہ ایک شعر ہے کہ سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ ہاں، وہ اس طرح سے شعر ہے کہ ہاں، اور ایک اور بھی ہے کہ اگر کچھ مرتبہ چاہیے، اگر مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل جاتا ہے تو وہ باغ و بہار بن جاتا ہے۔ ہاں جا وہ ایک اور شعر میرے ذہن میں پھر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ جو عاجزی کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور یہ تکبر جو ہوتا ہے یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ نے کرم فرمایا، تو بندے کو تو چاہیے کہ اس کے سامنے وہ جھک جائے کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے یہ شان بخشی ہے، تو نے مجھے یہ عزت دی ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ اس کو تو دوسرے لوگوں سے زیادہ عاجز ہونا چاہیے، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب بندے کے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہ عزازیل شیطان کا نام ہے، یہ چونکہ فرشتوں میں وہ رہتا تھا، تو جیسے فرشتوں کے نام ہوتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام رکھا فرشتے نے اسرائیل، وہ چونکہ ان کے ہاں ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس طرح ایسے ہی فرشتوں کے ہاں ایل معنی ہوتا ہے اللہ۔ تو اسرائیل یا اسرائیل اس کا معنی ہوتا ہے جیسے عبداللہ، عبید اللہ، اس طرح اسرائیل، تو یہ ایل بمعنی اللہ، تو اس طرح اس کا نام بھی عزازیل رکھا گیا تھا اس زمانے میں، اس وقت۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے تو وہ اور زیادہ مسکین بن جائے، اور زیادہ متواضع ہو جائے، اور زیادہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرمائے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ مال آ جائے تو بندہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ غریبوں کو پلے نہیں باندھتا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار مانتے تھے دل سے کہ یہ